ہم لوگ پیسوں کی تاریخ کی بات کر رہے ہیں اور ہم نے بالکل آغاز سے کس طرح سے پیسے کی ضرورت پڑی، کیوں پیسے کی ضرورت پڑی، پھر کس طرح سے پیسہ ایجاد ہوا، کیا کیا اس کے اشکال تھے، یعنی ہم نے بالکل پری ہسٹری سے لے کر مڈل ایجز تک یہاں تک وہ ہم نے سب کچھ جو ہے وہ پچھلے چند ویڈیوز میں اس کو کور کر لیا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے آپ لازمی ان ویڈیوز کو دیکھ لیں تاکہ آپ اس کو سمجھ پائیں۔ ہم نے اس سے پہلے یہ بات کی تھی بائی میٹلزم، ہم نے اس بائی میٹلزم کے دور کی اس سے پہلے بات کی تھی کہ بائی میٹلزم سے مطلب یہ تھا کہ گولڈ اور سلور کو ہم بطور منی استعمال کرتے تھے۔ پھر ہم نے اس میں یہ کہا کہ آگے جا کر جب ہمیں مسئلہ پیدا ہوا ٹرانسپورٹیشن میں، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پیسے لے جانے میں، تو اس کا پھر ہم نے حل اس طرح ڈھونڈا کہ ہم نے ایک طرح سے گولڈ بینکس کہلے، آپ جو بھی کہلے وہ بنا دیے، اور وہ ہم ایک ریسپٹ پیپر دیا کرتے تھے جب ہم وہاں پر گولڈ جمع کرتے تھے۔ پھر جب ہم کسی دوسری علاقے جاتے تھے اور ہمیں اپنا گولڈ چاہیے ہوتا تھا تو ہم اس ریسپٹ کے تھرو لے لیتے تھے۔ پھر آگے یوں ہوتا گیا کہ اس ریسپٹ کو ہی بطور پیسہ استعمال کیا جانے لگا۔ پھر اس ایک ٹکرار ہوا کس چیز میں؟ پیپر منی میں، یعنی یہ آغاز تھا پیپر منی کا اور سونا اور چاندی کے درمیان۔ آخر جا کر پھر یہ کہ اس دور کی لیڈنگ اکانومی یعنی گریٹ برٹن نے 1830 میں گولڈ سٹینڈرڈ اڈاپٹ کر لیا۔ گولڈ سٹینڈرڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب جو ہے لوکل سطح پر تجارت پیپر کرنسی میں ہوگی، لیکن اس پیپر کرنسی کو بیک کیا جائے گا سونے کی ایک متعین وزن سے، یعنی برٹش کی کرنسی کا نام پاؤنڈ ہے، پاؤنڈ وزن ہے۔ کس طرح سے؟ فار ایگزامپل ایک متعدد اسکیل کے طور پر انہوں نے کہہ دیا کہ 1 پاؤنڈ سونا اتنے جو ہے وہ برٹن، 1 کلو سونا کہہ لے، جو 1 گرام گولڈ کہہ لے، ٹھیک ہے، 1 گرام گولڈ اتنے پاؤنڈز کے برابر، برٹن پاؤنڈز کے برابر ہے۔ تو جتنے انہوں نے نوٹ چھاپنے ہیں اس کے اعتبار سے ان کے متعین اسکیل کے مطابق انہوں نے اپنے پاس گولڈ رکھنا ہوتا تھا۔ اس چیز کو ہم کہتے ہیں گولڈ سٹینڈرڈ، یعنی کرنسی کو ہم نے گولڈ سے بیک کیا ہوا تھا۔ اب گولڈ سٹینڈرڈ کی کچھ خصوصیات کیا ہے؟ دیکھیں، ایکسچینج ریٹس، جو ہم کرنسی ایکسچینج کرتے ہیں تو 3 طرح کے کرنسی ایکسچینج ریٹس ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں فکسڈ ایکسچینج ریٹ، یعنی جب کرنسی کی قیمت آگے پیچھے نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کو ایک فکس چیز نے ہم نے اس سے بیک کیا ہوتا ہے، ہم انہیں اس کو مارکیٹ کی فورسز کے لیے الاؤ نہیں کیا کہ ڈیمانڈ بڑھی تو اس کی ویلیو بڑھی، سپلائی بڑھی، ڈیمانڈ کانسٹنٹ ہے تو اس کی ویلیو گھٹی، بلکہ اس کو ہم نے ایک فکس، جس طرح گولڈ سے ہم نے اس کو گولڈ سے بیک کیا ہے تو اس میں کرنسی آگے پیچھے اوپر نیچے نہیں ہوتی، جس طرح آج کل ہو رہا ہے کہ آپ سنتے ہیں کہ پاکستان کی روپیہ جو ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں اتنا گر گیا یا اتنا چڑھ گیا۔ اس چیز کو کہتے ہیں فلوٹنگ ایکسچینج ریٹ، یعنی فلوٹنگ ایکسچینج ریٹ سے مطلب ہے کہ مارکیٹ کی ڈیمانڈ اور سپلائی کے لیے وہ کلی طور پر چھوڑی ہوئی ہے اور اس کو کرنسی کو پیچھے کسی چیز نے بیک نہیں کیا۔ آپ جتنے نوٹس چھاپنا چاہتے ہیں چھاپتے ہیں، اور ایک ہی چیز ہے آپ کی کرنسی کو اگر آپ بیک ہی کہہ لیں کہ اس کے پیچھے یہ ہے تو آپ کی اکانومی پر اعتبار ہے، یعنی ڈالر کس چیز، ڈالر کے پیچھے کیا ہے؟ آپ کا کانفیڈنس آن دا یو ایس اکانومی۔ تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں فلوٹنگ ایکسچینج ریٹ، یعنی جب کسی کوئی اس پر جو ہے لمٹس نہیں ہے ایک کرنسی کی۔ پاکستان میں ڈالر کا ریٹ کیوں بڑھتا ہے؟ اب ہم جو ہے امپورٹ چیزیں زیادہ کرتے ہیں، امپورٹ کے لیے ہمیں چاہیے ہوتے ہیں ڈالرز، تو اب ڈالر کے لیے جب ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، اس کی سپلائی کانسٹنٹ یا سب، تو کیا ڈیمانڈ بڑھتی ہے، سپلائی وہی ہے، تو اس کے ساتھ اس چیز کی قیمت بڑھتی رہتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان ایک تیسری ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مینیجڈ ایکسچینج ریٹ، یعنی ہم ایک کہتے ہیں کہ اس سے لے کر اس درجے تک تو جو ہے وہ اس کو ڈیمانڈ اور سپلائی کی جو فورسز ہے، یعنی مارکیٹ کو ہم وہ کرنے دیتے ہیں کہ وہ کرنسی اوپر نیچے کتنی جاتی ہے، لیکن ایک خاص، فار ایگزامپل ہم نے کہہ دیا کہ 180 تک جو، اس کے بعد پھر اسٹیٹ بینک یا جو سرکار ہے جو ہے وہ گورنمنٹ اس میں انٹروین کرتی ہے اور اس کو جو ہے پھر آگے جانے سے، آگے مزید گرنے، ڈپریشیشن سے جو ہے وہ اپنی کرنسی کو روکتی ہے۔ تو گولڈ سٹینڈرڈ میں کیا ہے کہ اس میں کرنسی کی ویلیو نہیں گرتی ہے، تو جب کرنسی کی ویلیو نہیں گرتی ہے تو قیمت جو ہے وہ اوپر نیچے ہوتی ہے۔ تو آپ کو یہ سن کر عجیب لگا ہوگا کہ گولڈ سٹینڈرڈ میں جو ہے وہ اس قوم میں، یعنی جو اکانومی کی گروتھ نہیں ہو رہی ہے تو وہاں پر مہنگائی نہیں ہوتی تھی، انفلیشن نہیں ہوتی تھی، بلکہ کیا ہوتا تھا؟ الٹ ڈیفلیشن ہوتی تھی۔ ڈیفلیشن اس لیے ہوتی تھی کہ ہم انلیمیٹڈ نوٹس تو نہیں چھاپتے تھے، تو جب ہم امپورٹ چیزیں کرتے تھے، ایکسپورٹ نہیں کرتے تھے، تو کیا ہوتا تھا کہ ہم اپنا بہت سارا اس میں ریزرو، فورن ریزرو جو گولڈ تھا وہ لاس کر دیتے تھے۔
تو اندر ہمارے پاس گولڈ اتنا رہتا نہیں تھا، تو اندر کی منی سپلائی میں بھی بہت کم ہو جاتی تھی. تو کیا ہوتا تھا کہ چیزوں کے ریٹس بہت گر جاتے تھے. گرا اس لیے دیتے تھے کہ کسی کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، تو قیمتیں بہت گرا دیتے تھے. لیکن اس کے باوجود کسی کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، تو حالت آپ کی یہی رہتی، کوئی فرق نہیں ہے. انفلیشن ہو یا وہ والی ڈیفلیشن ہو، بات ایک ہی ہے، آپ کو ایٹ دی اینڈ کچھ ملتا نہیں ہے. آپ کو پیسے تو نہیں چاہیے، آپ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اشیاء، آپ کی ضروریات، تو وہ دونوں صورتوں میں آپ کو پھر نہیں ملتی ہے. تو گولڈ اسٹینڈرڈ کے لیے آپ یہ چیز دیکھ لیں کہ اس میں جو ہے وہ کرنسی اوپر نیچے نہیں ہوتی ہے، بلکہ اور جب اکنامک گروتھ نہیں ہوتی تو وہاں پر انفلیشن کے بجائے ڈیفلیشن ہو جاتا. اب ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم گولڈ اسٹینڈرڈ پر کیوں گئے، کیوں اس کی ضرورت پڑی. دیکھیے بنیادی وجہ وہی ہے کہ ہم انڈسٹریل ریولوشن کے بعد ہماری پروڈکشن ایبلٹیز بہت زیادہ انہینس ہو گئی، ہماری تجارت بڑی سطح پر ہو گئی. ہماری سے مطلب انسانیت کی ہے، ہم اس جگہ کی بات نہیں کریں، کیونکہ جس دور میں یہ گولڈ اسٹینڈرڈ گریٹ برٹین نے ڈراپ کیا تھا وہ ایسے دور تھا کہ ہم ان کے غلام تھے، اور ہماری اس طرح یعنی انسانیت کی جو ہے وہ پروڈکشن ایبلٹیز انہینس ہو گئی. تو اس طرح کا ٹریڈ کرنا جو ہے اس میں مسئلہ پیدا ہو رہا تھا. تو اس لیے ہم نے جو ہے گولڈ اسٹینڈرڈ اڈاپٹ کر لیا. جب یعنی ہماری پروڈکشن ایبلٹیز بہت زیادہ انہینس ہو گئی، تجارت زیادہ بڑے سطح پر ہونے لگی، تو گولڈ اسٹینڈرڈ سے مطلب یہ ہے کہ پیپر کرنسی جیت گئی بنسبت جو ہے وہ سونے اور چاندی کے سکے کے. اس لیے کہ پیپر ریلیٹیولی اس کو لے جانا ایک جگہ سے دوسری جگہ، وہ ریلیٹیولی ایک آسان چیز ہے، سکے آپ کتنے وزن کے لے کے جائیں گے، لیکن اس کو بیک ہم نے کیا تھا گولڈ سے. یہ بھی چیز ہے کہ گولڈ کیوں اڈاپٹ کیا، سلور کیوں نہیں اڈاپٹ ہوا جب سلور بھی یوز ہوتا تھا. تو یہ ایک طرح سے ایکسیڈنٹل کھیل ہے. اس وقت برٹن کے پاس شاید گولڈ زیادہ ہو جو بھی ہو. پھر اس کے بعد گریٹ برٹن نے جب اڈاپٹ کیا تو اس دور کی سب سے بڑی اکانومی تھی، تو باقی اسکینڈینیوین مانیٹری یونین اور دھیرے دھیرے جو ہے سب جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیا. اور 1870s میں جا کر جرمنی اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے بھی دھیرے دھیرے جو ہے اس کو اڈاپٹ کر لیا. تو اس دور کو ہم یہ جو چیز ہے اس کو ہم کہتے ہیں گولڈ اسٹینڈرڈ. یہ تقریباً 1830 اس کا گلوبل اس کا جو ہے وہ گولڈن پیریڈ جو کنسیڈر کیا جاتا ہے وہ 1870 سے فرسٹ ورلڈ وار تک ہے. لیکن اگر آپ پورا اس کو دور کو سمرائز کریں تو 1830 میں گریٹ برٹن نے اس کو اڈاپٹ کیا، اور تقریباً 1931 1935 تک کچھ طرح کی اس کو سنبھالنے کی کوشش کی جاتی رہی. فرسٹ ورلڈ وار تک یہ جو ہے بالکل ختم ہو گیا تھا. اس سے آگے 1931 تک بھی کوشش کی جاتی رہی، لیکن وہ پھر ختم ہو گیا. اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو ہے وہ تو 1976 تک جو ہے اپنے جو ہے کرنسی کو گولڈ سے بیک کیا تھا. لیکن باقی کنٹریز جو ہے وہ برٹن ووڈ کانفرنس جب ہوئی، جس کو ہم آگے جا کر ڈسکس کریں گے، تو اس میں جو ہے پھر انٹرنیشنل کرنسی کے لیے جو کرنسی انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے جو کرنسی بنی جو متعین ہوئی برٹن ووڈ کانفرنس کے بعد، تو وہ جو ہے وہ ڈالر میں ٹریڈ ہونے لگی. کیوں ہونے لگی، کس طرح سے ہونے لگی، اس کو ہم اگلے ویڈیو میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. بہرحال اس چیز کو آج ہم نے یہ سمرائز اگر میں کر دوں، یہ چیز ہم نے دیکھی کہ جب پیپر منی اور گولڈ اور سلور کے کوئنز میں ٹکراؤ ہوا تو بالآخر کس کی جیت ہوئی، آخر میں پیپر کرنسی کی جیت ہوئی. کرنسی کو جو ہے اس وقت میں کس طرح سے ہم نے جب گولڈ سٹینڈرڈ اڈاپٹ کر لیا، یعنی ہم نے کہا کہ ہم لوکل سطح پر تجارت جو ہے وہ سپلائی جو ہے وہ پیپر کرنسی کی کرتے رہیں گے. کتنی کرنسی چاپیں گے اس کو ہم ایک پیچھے جو ہے گولڈ سے جو ہے اس کو بیک کریں گے. ہوا کیوں یہ چیز؟ اس لیے ہوئی کہ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد پروڈکشن ایبلٹیز بہت زیادہ انہینس ہو گئی اور ہمیں ایک نئی چیز اور بہتر آگے چیز کی ضرورت تھی. تو اس کا حل ہم نے اس دور میں اس طرح نکالا. اور گولڈ سٹینڈرڈ کا جو زرعی دور مانا جاتا ہے وہ ہے 1870 سے لے کر ٹل دا فرسٹ ورلڈ وار.